جو باتیں ہمارے ساتھیوں نے سینئرز نے کی میں انہیں دہرانا نہیں چاہوں گا. میں یہاں پہ 2 باتیں کرنا چاہوں گا. جس چیز کا سب سے زیادہ ایز اے وکیل مجھے دکھ ہے کہ یہ جو 26ویں اور 27ویں ترامیم لائی گئیں، خاص طور پہ 26ویں ترامیم، اس کا مین مقصد تھا کہ ہمارے عدلیہ کے نظام کو کمزور بنانا. ججز کا انتخاب جو کہ بڑا ہی ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس میں ایسے سٹیپس کا شامل کر دینا، ان لوگوں کا شامل کر دینا جن کا عدلیہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. سر میں پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں، حکومتی نمائندگوں کی بات کر رہا ہوں، جن کی میجورٹی اب فیصلہ کرے گی کہ جج کن کو بننا چاہیے. وہ لوگ فیصلہ کریں گے جنہیں نہیں پتا ہوگا کہ اس شخص کا جس کو ہم کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں اس کا لیگل ایکیومن کیا ہے، اس کو کتنی قانون کی سمجھ بوجھ ہے، اس کی کتنی قابلیت اور لیاقت ہے. یہ فیصلہ تو ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے مطابق ہماری جوڈیشری کو ہی کرنا چاہیے. لیکن آج انفارچونیٹلی یہ چیز اس طرح کی گئی اور اس میں سب سیاستدان شامل ہو گئے. زور زبردستی صحیح اسد کیسر صاحب، لیکن سب اس میں شامل ہو گئے. ہماری عدلیہ کا نقصان ہو گیا سر بہت. ہم روز دیکھ رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بن رہی ہیں جونیئر ججز کی بنا دی گئی ہیں. کس طریقے سے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کیسز کا فیصلہ کر رہی ہیں. ایسا لگتا ہے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ کتنی جلدی ڈسمسل کرنا ہے، ڈسپوز آف کرنا ہے. آج ہمارا ینگ وکیل جاتا ہے عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو ایسے گرل کیا جاتا ہے، اس کی ایسے تذلیل کی جاتی ہے کہ وہ باہر نکلتے ہوئے سوچتا ہے کہیں میں غلط شعبے میں تو نہیں آ گیا. جبکہ ہم جب ینگ وکیل تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سینئر ججز ہمارے سینئرز کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے، لیکن ہمیں وہ ایسٹ سمجھتے تھے ادارے کا. ینگ وکیلوں کو وہ ہمیں موقع دیتے تھے، ہمیں کہتے تھے چلو بھائی تاریخ دے رہا ہوں اگلی ڈیٹ پہ خود آ کے آرگیو کرنا، تاریخ دے رہا ہوں بھائی اگلی ڈیٹ پہ فلاں ججمنٹ پڑھ کے آنا، سینئر کو نہیں لاؤ گے تو اس لیے تمہیں ٹائم دے دوں گا تیاری کرنے کا. لیکن آج ہماری عدالتوں میں جو نظام ہے ہم دیکھ کے خود دنگ ہیں. آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ نوٹس کرا کے جیسے کیس جیت کے آ گئے، فائنل آرگیومنٹس لگتا ہے پہلی ڈیٹ پہ ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب ہماری بارز کمزور ہو چکی ہیں، بارز آواز نہیں اٹھانا چاہتی. جو کسی اور کو خوش کرنے میں لگے ہوئے وہ انہیں خوش کر رہے ہیں. اس نظام کے خلاف ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، صرف سیاستدانوں کو ہی نہیں، صرف وکیلوں کو ہی نہیں، پوری سول سوسائٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ یہ نظام زیادہ سے چل نہیں سکے گا. لوگوں کا ہمارے نظام عدلیہ سے اعتماد اٹھنا شروع ہو گیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کیس فائل کرنے کا فائدہ کیا، جج سنتا نہیں ہے، وکیل کو فیسیں بھرو، عدالت سے فیصلے 5-5 6-6 سال نہیں ملتے، بیچارے کہیں اور سے کام کراؤ اپنا. اب وہ جائیں گے ان سیاستدانوں کے پاس جنہوں نے ججز کو نومینیٹ کیا ہوگا، وہ ان کے پی اے کے پاس جا کے کہیں گے کہ سائیں ہمارا مسئلہ حل کرا دو. تو پھر یہ عدالت کا نظام تباہ ہو جائے گا. سر 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں کیا ججز کی تنخواہیں ہوتی تھی؟ 17,000 تھی. 98 میں ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ آج 25 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے. تو ہمیں وہ کوالٹی کیوں نہیں مل رہی ججز کی؟ ہمیں وہ موقع کیوں نہیں مل رہا اس عدالتی نظام میں؟ جس طرح ان چیزوں میں اضافہ کیا گیا ہے تو کوالٹی کی امپروومنٹ کیوں نہیں دکھتی؟ ہم وکیلوں کو بھی اس کے اوپر اپنا رول پلے کرنا ہے، ہمیں بھی زیادہ تیاری کرنی ہے. لیکن یہ جوڈیشری کا نظام اگر صحیح نہیں ہوگا تو ایک ستون ہے اس ملک کا جوڈیشری، تو پھر تباہی ہو جائے گی. آپ لوگ پارلیمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ دوسری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری عدلیہ کے لیے بھی آواز اٹھائیے سر. ہم بھی کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ سندھ ہائی کورٹ بار کا یہ فخر ہے کہ جب کالے قوانین بنے، جب ڈرکونین لاز آئے، جب ڈکٹیٹرشپ ہوئی، جب سختیاں ہوئی، تو ہماری بار الحمدللہ صف اول میں کھڑی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ سر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ود انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہم انشاءاللہ ہر اس ملک کی بہتری کے لیے جو کام ہوگا
ہم اس میں اپنا رول ادا کریں گے انشاءاللہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو باقی جو حقوق کی جنگ ہے ہم نے وہ بھی لڑ دی ہے، چاہے وہ کرونجھر کی ہو، چاہے وہ 6 کنال کی ہو، چاہے وہ کوپریٹ فارمنگ کی ہو، چاہے پیکا ایکٹ کی ہو، یہ سب جنگیں بھی ہمیں لڑنی ہیں کیونکہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو آئیے، بلکہ ایک ختم کرنے سے پہلے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، یہاں سب دوست وکیل بیٹھے، دنیا کو پتہ چلے، میں میڈیا کو کہوں گا یہ کیمرے سب طرف کر کے دکھائیے گا، آپ میں سے کتنے وکیل حضرات 26ویں اور 27ویں ترامیم کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائیں جو ریجیکٹ کرتے ہیں، دکھائیں۔ میڈیا کو کہوں گا پیچھے موڑ کے دکھائیں کہ ہمارے ساتھی وکیل ان ترامیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ نہ منظور 27ویں ترمیم، نہ منظور 26ویں ترمیم، نہ منظور۔ تو یہ ہوتا ہے پلیبسٹ، یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ آج ہمارے سول سوسائٹی کی کریم آف دا سوسائٹی کس طرف کھڑی ہے۔ تو دوستوں، اپنے جذبات کو تازہ رکھیے، اپنی ہمت کو باندھ لیجئے۔ مشکل وقت آتے ہیں لیکن مشکل وقت بہادر لوگوں پہ آتے ہیں، اور یہ ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو جو لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے بنا ہے وہ ہمارے اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم ٹالرنس بھی دکھائیں گے، ہم افہام و تفہیم سے بھی کام لیں گے، لیکن اس ملک کی جغرافائی سے جو نقشہ ہے یا اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس پہ ہم کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور فخر سے پاکستانیوں، اس پہ ہماری بزرگوں کی محنت ہے، انشاءاللہ یہ پاکستان قائم و دائم رہے گا، اور ہم ہر اس پولیٹیکل فورس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو پاکستان کی حقوق کی بات کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور پیغام دے دوں اپنے جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، میں کرٹیسزم سے پیچھے نہیں ہٹتا، آپ کو جتنا کرٹیسائز کرنا ہے کریں، میری جو اس ملک سے محبت ہے نہ وہ کم ہوگی، نہ جو اس ادارے سے محبت ہے وہ کم ہوگی، نہ جو اس دستور کی عزت ہے وہ کم ہوگی۔ میں انشاءاللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہوں، چاہے میں اکیلا ہی رہ جاؤں۔ پاکستان زندہ باد۔